اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6161 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، سب لوگوں میں بزرگی کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب میں بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی اور نبی کے بیٹے، خلیل اللہ کے پوتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم عرب کے قبیلوں کو پوچھتے ہو، بہتر وہ لوگ ہیں عرب کے اسلام کے زمانے میں جو بہتر تھے جاہلیت کے زمانے میں جب دین میں سمجھ حاصل کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6162 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6163 سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوح بکالی کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اور ہیں، اور جو موسیٰ خضر کے ساتھ گئے تھے وہ اور ہیں۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا دشمن۔ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں زیادہ علم کس کو ہے؟ انہوں نے کہا مجھ کو ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ ہے دو دریاؤں کے ملاپ پر، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں اس سے کیوں کر ملوں؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی رکھ ایک زنبیل میں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام چلے اپنے ساتھی یوشع بن نون کو لے کر، اور انہوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی۔ دونوں چلتے چلتے صخرہ ایک مقام ہے کے پاس پہنچے، وہاں موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور ان کے ساتھی بھی سو گئے۔ مچھلی تڑپی یہاں تک کہ زنبیل سے نکل کر دریا میں جا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہنا اس پر سے روک دیا یہاں تک کہ پانی کھڑا ہو کر تاگ کی طرح ہو گیا اور مچھلی کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں چلے دن بھر اور رات بھر، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مچھلی کا حال ان سے کہنا بھول گئے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، ناشتہ ہمارا لاؤ، اس سفر سے تو ہم تھک گئے اور تھکے اسی وقت سے جب اس جگہ سے آگے بڑھے جہاں جانے کا حکم ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں، جب ہم صخرہ پر اترے تھے تو مچھلی بھول گئے اور شیطان نے ہم کو بلایا، اس مچھلی پر تعجب ہے دریا میں راہ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اسی مقام کو ڈھونڈتے تھے۔ پھر دونوں اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے یہاں تک کہ صخرہ پر پہنچے، وہاں ایک شخص کو دیکھا کپڑا اوڑھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا تمہارے ملک میں سلام کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا، اور مجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھ کو سکھلاؤ وہ علم جو تم کو دیا گیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا
تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور تم سے کیوں کر صبر ہو سکے گا اس بات پر جس کو تم نہیں جانتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ چاہے تو تم مجھ کو صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا، اگر میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ ایک کشتی سامنے سے نکلی۔ دونوں نے کشتی والوں سے کہا، ہم کو سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور دونوں کو بن کرایا نول سوار کر لیا۔ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرائے کے چڑھایا اور تم نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو، یہ تم نے بڑا بھاری کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نہیں کہتا تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مت پکڑو اور مجھ پر تنگی مت کرو۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا ملا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اکھیڑ لیا اور مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، یہ تو بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نہ کہتا تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور یہ کام پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں تم سے کسی بات پر اعتراض کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا، بے شک تمہارا عذر بجا ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا۔ پھر ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، جھک گئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان گاؤں والوں سے ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا اور کھانا نہ کھلایا۔ ایسے لوگوں کا کام مفت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں۔ اب میں تم سے ان باتوں کا بھید کہہ دیتا ہوں جن پر تم کو صبر نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر۔ مجھے آرزو رہی کہ وہ صبر کرتے اور باتیں دیکھتے اور ہم کو سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے کی۔ پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈالی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی علم سیکھا جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی کو کم کیا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے اس آیت کو کہ ان کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو جبر سے چھین لیتا، اور وہ لڑکا کافر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6164۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، نوح یہ کہتا ہے کہ جو موسیٰ خضر سے علم سیکھنے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اس سے ایسا سنا ہے اے سعید؟ میں نے کہا، ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نوح جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6165۔ حدیث بیان کی ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں نصیحت کر رہے تھے
لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بلا سے کہ انہوں نے اچانک یہ کہا، میں نہیں جانتا ساری دنیا میں کسی شخص کو جو مجھ سے بہتر ہو اور مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو تم سے بہتر ہے اور تم سے زیادہ علم رکھنے والا ایک شخص ہے زمین میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مالک میرے، مجھ کو ملا دے اس شخص سے۔ حکم ہوا، اچھا ایک مچھلی میں نمک لگا کر اپنا توشہ کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ شخص ملے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چلے، یہاں تک صحرا پر پہنچے، وہاں کوئی نہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے اور اپنے ساتھی کو چھوڑ گئے۔ اچانک مچھلی تڑپی پانی میں اور پانی نہ ملنا اور جڑنا چھوڑ دیا، بلکہ ایک تاغ کی طرح اس مچھلی پر بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا، میں اللہ کے نبی سے ملوں اور ان سے یہ حال کہوں۔ پھر وہ چلے اور موسیٰ علیہ السلام سے مل گئے، لیکن یہ حال کہنا بھول گئے۔ جب آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر سے تو ہم تھک گئے۔ راوی نے کہا، ان کو تھکن نہیں ہوئی جب تک وہ اس مقام سے آگے نہیں بڑھے۔ پھر ان کے ساتھی نے یاد کیا اور کہا، تم کو معلوم نہیں جب ہم صحرا پر پہنچے تو وہاں میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان کے سوا کسی نے مجھ کو نہیں بلایا۔ اس مچھلی نے تعجب ہے اپنی رالی سمندر میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کو تو ہم چاہتے تھے۔ پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے۔ ان کے ساتھی نے جہاں پر مچھلی نکل بھاگی تھی وہ جگہ بتا دی، وہاں موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈنے لگے۔ ناگہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا، ایک کپڑا اوڑھے ہوئے چٹ لیٹے ہوئے یا سیدھے چٹ لیٹے ہوئے، یعنی کسی کروٹ کی طرف جھکے نہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے اپنے منہ پر سے کپڑا اٹھایا اور کہا، وعلیکم السلام، تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، کون موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ انہوں نے کہا، تم کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس لیے آیا کہ تم اپنے علم میں سے کچھ مجھ کو سکھلاؤ۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور کیوں کر صبر کرو گے اس بات پر جس کا تمہیں علم نہیں؟ پھر اگر تم صبر نہ کرو تو مجھ کو بتلاؤ، میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو اللہ چاہے تو مجھ کو تم صابر پاؤ گے، اور میں تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کرنے کا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو کوئی بات مجھ سے مت پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اس کا تختہ توڑ ڈالا یا توڑ ڈالنا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے کشتی کو توڑ ڈالا اس لیے کہ کشتی والے ڈوب جائیں، یہ تم نے بھاری کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نہیں کہتا تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول گیا، مت مواخذہ کرو اور مت دشواری کرو مجھ پر۔ پھر دونوں چلے، ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے بے سوچے اور بے کھٹکے ایک بچے کے پاس جا کر اس کو قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئے اور فرمانے لگے، تم نے ایک بے گناہ کا ناحق خون کیا، یہ بہت برا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت عجیب باتیں دیکھتے۔ لیکن ان کو خضر علیہ السلام سے شرم آ گئی اور انہوں نے کہا، اب اگر میں کوئی بات تم سے پوچھوں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا، بے شک تمہارا عذر واجبی ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور عجیب عجیب باتیں دیکھتے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پیغمبر کا ذکر کرتے تو یوں فرماتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ہم پر اور ہمارے فلاں بھائی پر، اللہ کی رحمت ہو ہم پر۔ خیر پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ بڑے بخیل تھے۔ یہ دونوں سب مجلسوں میں گھومے اور کھانا مانگا، کسی نے ضیافت نہ کی۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو ٹوٹنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو اس کی مزدوری لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب جدائی ہے مجھ میں اور تم میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑا اور کہا، میں تم سے ان باتوں کا بھید کہہ دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو وہ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو جبراً پکڑ لیتا تھا۔ میں نے چاہا اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ جب بیگار پکڑنے والا آیا تو اس کو عیبدار دیکھ کر چھوڑ دیا۔ وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اس کو درست کر لیا، اور لڑکا کافر بنایا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کو بہت چاہتے تھے۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی شرارت اور کفر میں پنسا لیتا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا لڑکا بدل دے جو اس سے بہتر ہو اور اس سے زیادہ مہربان ہو۔ اور دیوار تو وہ 2 یتیموں کی تھی شہر میں۔ اخیر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6166 ابو اسحاق سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6167 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا قرآن میں، لَتَّخِذْتَ عَلَيْهَا أَجْرًا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6168 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہر بن قیس رضی اللہ عنہ نے جھگڑا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر وہاں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نکلے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا، اے ابو الطفیل ادھر آؤ، اور یہ جھگڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی میں جن سے انہوں نے ملنا چاہا، تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ سنا ہے؟ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، تم کسی شخص کو اپنے سے زیادہ عالم بھی جانتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو نشانی مقرر کیا اور حکم ہوا کہ جب تو مچھلی کو کھودے تو لوٹ، اس بندے سے ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چلے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ بعد اس کے اپنے ساتھی سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ وہ بولا، آپ کو معلوم نہیں، جب ہم صخرہ پر پہنچے تو مچھلی بھول گئے اور شیطان نے مجھے اس کی یاد بلا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر دونوں اپنے قدموں پر لوٹے اور خضر علیہ السلام سے ملے۔ پھر جو حال گزرا وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یونس کی روایت میں ہے کہ وہ مچھلی کے نشان پر جو سمندر میں تھے لوٹے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6169 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے مشرکوں کے پاؤں دیکھے اپنے سروں پر اور ہم غار میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تو کیا سمجھتا ہے ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6170 ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور فرمایا، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا کی دولت لے، چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا اختیار کرے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا اختیار کیا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے، سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے، اور بہت روئے۔ پھر کہا، ہمارے باپ دادا، ہماری مائیں آپ پر قربان ہوں۔ پھر معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور صحبت کا، اور جو میں کسی کو خلیل بناتا سوائے اللہ کے تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اب خلعت تو نہیں ہے، لیکن اسلام کی قوت برادری ہے۔ مسجد میں کسی کی کھڑکی نہ رہے، سب بند کر دی جائیں، پر ابو بکر کے گھر کی کھڑکی قائم رکھو۔